ٹھیک ہے خرم دستگیر صاحب، احسن اقبال صاحب اپنے سارٹ میں میں نے سنوایا تھوڑی دیر پہلے، فرما رہے تھے کہ جی اس حکومت کو گھر جانا چاہیے، ان کی نااہلی ہے نالائکی ہے. یہ وہ سٹانس ہے، وہ نیریٹو ہے، وہ بیانیہ ہے جو آپ اکثر لیتے ہیں جب بھی حکومت کا کوئی نہ کوئی کرائسس سامنے آتا ہے. تو لیکن کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ جس طرح سے عمر ایوب کہہ رہے تھے کہ ترسیل کا نظام بہتر نہیں کیا گیا پچھلے ادوار حکومت میں، اور جہاں پر پاور جنریشن ہوتی ہے وہاں سے اس کو ٹرانسپورٹ کر کے پورے پاکستان میں لے جانا جو ہے، اس کے لیے جو ٹرانسپورٹیشن سسٹم ہے اس کو آئسولیٹ نہیں کیا گیا، یعنی کہ ایک جگہ پہ خرابی ہو گئی تو پورے ملک میں بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے. تو یہ تو ذمہ داری پھر آپ لوگوں پہ بھی آتی ہے. میں برسب حیران ہوں اور پریشان ہوں. اس حکومت کو آئے ہوئے 30 ماہ ہو گئے ہیں، 2.5 سال ہو گئے ہیں. خدا کا خوف کریں. اب پچھلی حکومتوں میں جو آپ کو وہ بجلی بنا کر دے گئے جس کی وجہ سے ملک 2.5 سال سے چل رہا ہے، اس کے اوپر آپ بلیم ڈال رہے ہیں. جو آپ کو 1500 کلومیٹر کی لو ٹینشن ٹرانسمیشن لائنز ڈال کے دے کے گئے، جو آپ کو 500 کی ہائی ٹینشن لائنز ڈال کے دے کے گئے، جو آپ کا تھر کول چلا کے گئے ہیں، جو 4 دنیا کے ایفیشنٹ ترین گیس پاورڈ پلانٹس آپ کو بنا کے دے کے گئے ہیں، آپ ان کو بلیم کر رہے ہیں. یہ حکومت بیرسٹر صاحب نالائکی، مافیا سرپرستی اور ذمہ داری سے فرار کا ایک زہریلا مرکب ہے. پی آئی اے کا جہاز گرتا ہے، یہ پوری ایوییشن انڈسٹری گرا دیتے ہیں کہ جی اب اگلے 4 سال کے لیے کئی 100 ارب کا نقصان ہوگا صرف اس لیے کہ اپنی ذمہ داری قبول نہ کرنی پڑے. اب اسی طرح یہ کہا ہے کہ جی ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. اور میرے بھائی علی محمد خان صاحب بھی انجینئر ہیں. فریکوینسی ڈراپ وجہ نہیں ہوتی، ڈراپ بریک ڈاؤن کے بعد ہوتا ہے. پہلے بریک ڈاؤن ہوتا ہے پھر فریکوینسی ڈراپ ہوتی ہے. تو یہ جو عجیب و غریب ہمیں توجیحات دے کر قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش ہے. اپنی نااہلی اور نالائکی کو سمجھیں، کیونکہ صرف کل نااہلی نہیں ہوئی، آپ کے سامنے یہ بھی ہے. پاور سیکٹر کی بات کر رہا ہوں کہ وہ جو سرکولر ڈیٹ ہم 1056 ارب کا تھا جس دن ہماری حکومت ختم ہوئی، آج 2300 ارب روپے کا ہے. کس کی نااہلی ہے؟ اگر لاسز جو ہیں جو ہم 18% پر چھوڑ کر گئے تھے آج 19.5% ہو گئے ہیں، چوری بڑھ گئی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم ذمہ دار ہیں اس کے؟ یا یہ اب دیکھ لیں ریکوری جو ہے جو ہم 93% کرتے تھے یہ 89% پہ لے آئے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ خود ہے. اور انہوں نے اس سال جو ہے پاکستان کے کنزیومرز کو لوٹا جس طرح ہے اپنے حوالیوں کو سپورٹ کرنے کے لیے کہ پاور جنریشن کی میرٹ لسٹ کو پوری طرح وائلیٹ کر کے اس کو کچل کے جو ہے وہ فرنس آئل اور ڈیزل کے اوپر پلانٹ چلائے ہیں. ڈاکیومنٹڈ ہے. تو یہ صرف کل کا بریک ڈاؤن نہیں ہے. خرم صاحب، ایک کمپریہنسو آپ یہ کہہ رہے ہیں، ایک کمپٹنس کا بریک ڈاؤن ہے. کہ حکومت کو آئے ہوئے 2.5 سال ہو گئے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو آئے ہوئے 2.5 سال ہو گئے اور ابھی تک اپنی نالائکی کا تمام تر ذمہ یہ پچھلی حکومتوں پر ڈال دیتے ہیں. اور احسن اقبال صاحب جیسے کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو یہ بھی نالائکی نااہلی تھی کہ بلیک آؤٹ ہو گیا. تو یہ آپ کے دور حکومت میں جو ابھی فگرز تھوڑی دیر پہلے میں نے انٹرو میں شیئر کیے، جنوری 2015 میں بھی بریک ڈاؤن ہوا تھا، جولائی 2015 میں بھی ہوا، جنوری 2016 میں بھی ہوا، مئی 2016 میں بھی ہوا، اس کے بعد مئی 2018 میں بھی ہوا. تو یہ تو آپ کے ادوار حکومت میں بھی ہوتا رہا ہے. تو تب پھر آپ کو بھی استعفیٰ دے کے گھر جانا چاہیے تھا اگر آج عمران خان کو جانا چاہیے. نہیں، آپ بھی بھول گئے ہیں، آپ کے جو حکومتی جو پینلسٹ ہیں وہ بھی بھول گئے ہیں کہ 2013 میں اس ملک میں 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی. وہ کسی کو یاد نہیں ہے. اگر آج ہم اس سچویشن پر پہنچے ہیں کہ پاکستان میں وافر بجلی موجود ہے، وہ تو سر پاور جنریشن میں کمی ہونے کی وجہ سے ہوتی تھی نا. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا بلیک آؤٹ اور یہ جو شٹ ڈاؤن ہوا ہے اس کی بات کر رہے ہیں. دونوں مختلف چیزیں. لوڈ شیڈنگ کا کریڈٹ میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں کہ چلیں آپ نے جنریشن بڑھائی ہے. آپ میرے ساتھ بحث کر رہے ہیں بجائے یہ کہ مجھے مکمل کرنے دیں اپنی بات. بات یہ ہے میں آپ کے ساتھ بحث نہیں کر رہا، میں آپ کو کراس کویسچن کر رہا ہوں. جی ٹھیک ہے، آپ مجھے کراس کویسچن ضرور کریں، لیکن عوام کو یہ یاد کرائیں کہ جب ہمیں حکومت ملی تھی اور ان 5 سالوں میں پاکستان میں بجلی اور گیس کا بہت بڑا بحران اس دوران حل ہوا جس دوران آپ کی بریک ڈاؤنز کی بات کر رہے ہیں. آپ نے درست طور پر یاد کرایا. وہ بحران پیپلز پارٹی چھوڑ کے گئی تھی جس کو آپ نے درست کیا. وہ بحران پیپلز پارٹی چھوڑ کے گئی تھی. ہم نے اس کو درست کیا. ہم نے وہ پیپلز پارٹی سے پوچھتا ہوں میں، لیکن آپ سے سوال یہی ہے خرم دستگیر صاحب، لگائی. ہم نے پہلی دفعہ پیپلز پارٹی گورنمنٹ کے ساتھ مل کر
تھر کول کا پاور پلانٹ بھی چالو کیا ہم نے پورے ملک ٹھیک ہو گیا میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے پاور جنریشن کی ہے خرم صاحب میری گزارش خرم صاحب there is no doubt about the fact کہ پاور جنریشن ہوئی ہے سن لیجئے میری بھی بات سن لیجئے میری بھی بات سن لیجئے یہ لوگ اپنی ذمہ داری سے اس حکومت کو تو ہم اکاؤنٹیبل ٹھہرا رہے ہیں نا میں نے 2 دن اس حکومت کے خلاف بھرپور شوز کیے ہیں خرم صاحب میری بھی بات سن لیں اب میری بھی بات سن لیں آپ سے پہلے جو حکومت تھی اس کا بھی فیلئر تھا آپ کے بعد جو حکومت ہے اس کا بھی فیلئر ہے لیکن آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے پاور جنریشن کیا میں مانتا ہوں جی آپ نے پاور جنریشن کیا لیکن اس پاور جنریشن کی ترسیل کا جو نظام تھا اس کے لیے کیا کیا آپ نے کیونکہ ٹرانسپورٹیشن کو اگر آپ آئسولیٹ نہیں کریں گے ملک کے مختلف علاقوں میں یا صوبوں میں ایک جگہ پہ مسئلہ ہوگا پورے ملک میں بلیک آؤٹ ہوگا آپ کے دور میں ہوتا رہا یہ خرم صاحب ہوتا رہا آپ کے دور میں بتا رہا ہوں کہ آپ کو 2000 کلومیٹر کی لائنز بچھائی ہیں آن ریکارڈ ہے نکلوا لیں جس میں 1500 لو ٹینشن ٹرانسمیشن ہے 500 کلومیٹر ہائی ٹینشن ٹرانسمیشن ہے اور یہ ایسی حکومت جس کو اوپر مستقل طور پر ایک پارٹی ہارٹی حملہ آور تھی دھرنوں کے ذریعے اس دوران اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہو جانا یہ معجزہ ہے اور اس کی نواز شریف کا فیض ہے جو آج تک چل رہا ہے